حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حیات النبی مردنی، حیات النبی، ساری کائنات ہی ان سے قائم ہے. اس کائنات کا وجود آپ کے وجود سے، رحمت للعالمین. یہ عالمین جو چل رہا ہے آپ کی رحمت کے رابطے سے چل رہا ہے، کہ ہم نے آپ کو اس رحمت کے رابطے سے جوڑا ہے. جو آپ سے جڑے گا ہم سے جڑے گا. آپ کی نظر آ جائے کائنات نہیں رہ سکتی. اس کا بڑا گہرا مفہوم ہے رحمت للعالمین کا. اگر فیض کی صورت میں آپ کو نظر آئے، آپ 24 گھنٹے کانپیں گے. تھوڑا سا نظر آ جائے اس کائنات میں کتنی عظیم ہستی ہیں حضرت محمد رسول. کیوں نہ ہم سننے سنانے تک ہے نا، دیکھنے دکھانے تک بہت مشکل ہے. یعنی جان ہے وہ جہان کی جان ہے. دیکھتے ہیں آنکھوں سے چشمے پانی کے ہاتھوں سے نکلے تو ان کو پانی پینے کی ضرورت تھی. وہ تم کو سکھانے وکھانے کے لیے پانی پیتے تھے. انہیں پانی شانی کیا پینا تھا. وہ پانی تو ان کے وجود سے نکلا. اس غور کریے کیا وجہ، آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. وہ جان ہے جہان. یہ پانی سے جہان زندہ ہے. آپ پانی نہ پیے زندہ نہیں رہتے. وہ پانی ان کی انگلیوں سے چل رہا تھا، چشمے چل رہے تھے. صحیح حدیث موجود. تو پھر سوچیں، پڑھنا سوچنا بھی تو یہ بہت مسئلہ کو عجیب نظر آتا ہے. پھر صحیح شعر نظر آتے ہیں جنہوں نے حقیقت کو سمجھا. جان ہے وہ جہان کی جان ہے جہان، تصویر عالم میں وہ جان عالم. تصویر عالم میں وہ جان عالم. سنا یار، مزے آئے یار. تصویر عالم میں وہ جان عالم، تصویر عالم میں وہ جان عالم. تم سلطان عالم میں جان عالم، تیرے در کے کتے ہیں شاہان عالم، تیرے در کے کتے ہیں شاہان عالم. آپ سلطان عالم اے جان عالم، تصویر عالم میں وہ جان عالم. 41 دن تک کھانا پینا نہیں کھایا جناب حضرت محمد مصطفیٰ. روزے رکھ رہے تھے تو روزہ کھولنا چھوڑ دیا. صحابہ نے کہا جب کھولیں گے تو ہم بھی کھولیں گے. خدا نے دکھانا تھا. دوسرے تیسرے دن سب نے ڈال ہو رہے تھے. کہا ایکم مثلی، میرے مثال کون ہو سکتا. مجھے اللہ کھلاتا ہے کہ روزہ کھول لیا کرو. بتاؤ 41 دن تک ویسے ہی ٹھیک ٹھاک پانی ہاتھوں سے نکلا. تو آپ کو پانی کی ضرورت تھی، کھانے کی ضرورت تھی. سوچنے کی بات ہے نا. ابھی آدم بنے بھی نہیں تھے، ان کی گارا وغیرہ پڑا ہوا تھا، ابھی بن رہے تھے. صحیح حدیث، کنت نبیا آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبوت کی عظمت سے نوازا ہوا تھا جب آدم پانی اور گارے میں تھا. اس طرح سے منتقل ہوتے آئے ہیں. بتائیں، کنت نبیا آدم بین الماء والطین. نبوت کی عظمت، نبوت کا تاج میرے پاس تھا آدم. تو بعضے کہتے 40 سال کے بعد نبوت ظاہر ہوئی. بعضے کہتے 40 سال کے بعد آپ نبی بنے. ادھر کا بھی فہم اپنا ہے، ادھر آدمی چپ ہو جائے کہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے. وہ کہتے وہ پہلے ہی نبی تھے، 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی ہے، ملی نہیں ہے. تو ایسی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. کوئی بے ادبی ہو گئی نا بڑی مصیبت ہو جائے گی. ہاں صحابہ کتنی عبادت سب کچھ کرتے تھے. کہا اونچا نہ بولنا، دھیما بولو ورنہ تمہاری عبادت ساری برباد ہو جائے گی. تم کو پتہ نہیں کہاں آ گئے. تمہارے جیسے، تمہارے لیے ادب ہے؟ کہتے ہمارے جیسے بشر. ان کے ادب کے لیے قرآن اترتا تھا اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا. پتہ بھی نہیں تھا کہ یعنی جیسے لا علمی اور غفلت میں تھے صاحب. اس کے باوجود ڈانٹ خدا کی آئی. اور آقا جی اتنی رحمت ہے، آقا جی نہیں کہیں ان کو ایسے نہیں بولنا چاہیے یا محسوس کیا چاہتے نہیں تھے، درگزر ہی کرتے تھے. لیکن خدا کہ تم درگزر کرو، ہم درگزر نہیں کریں گے. تو ہمارے محبوب آپ سے کیوں ایسا کوئی بولے. دیکھا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہاری یہ عبادت ریاضت سب ختم ہو جائے گی.
ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں بات کرتے ہو ایسے ان سے گفتگو نہ کیا کرو۔ دوسری آیتوں میں قرآن کی سورۃ مجادلہ میں اگر بات کرنے آؤ پھر صدقہ خیرات اور ادب سے آؤ، پھر کسی نے عمل کیا پھر کیا معافی دی جاتی ہے، لیکن احتیاط کرو بات کرنے میں۔ اب میں آپ کو کیا کیا سناؤں ان کے متعلق۔ ہر کوئی آتا تھا آواز دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بے عقل ہیں، ان کو سمجھ نہیں یہاں کون ہے، ان کو پتہ نہیں یہاں کون ہے۔ ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، یہ اکثر لوگ نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، بے عقل ہیں۔ حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، ان کو خاموش سے بیٹھ جانا چاہیے، جب آپ نکلے یہ تھوڑی بات ہے۔ ان کا ادب کے لیے قرآن اترتا تھا، کہتے ہمارے جیسے وہ کافروں پر بھی رحم کرتے ہیں، کافروں سے درگزر کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے غم کرتے ہیں، کافروں کے لیے یہ آ جاتے رستے پر تو اچھا تھا، خدا نے ایسے کہا ولا تحزن علیہم، آپ ان کے لیے کیوں غمگین رہتے ہیں؟ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ حسرتوں سے ان کے لیے کیوں ایسے سوچتے رہتے ہیں؟ اگر اللہ چاہتے سب ایمان پہ لے آتے، لیکن تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم نے جنت جہنم کو انسانوں سے پر کرنا ہے، تو یہ مسائل ان کے لیے پیدا ہوں گے، سبب بنا کے کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا۔ آپ اس چیز میں زیادہ نہ پڑا کریں، کتنی محبت کی بات ہے آقا سے، آپ اس چیز کو زیادہ نہ سوچا کریں۔ آپ غمگین ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ آپ غمگین نہ ہوا کریں۔ ولا تحزن علیہم فلا تذهب نفسك علیہم حسرات لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ ایمان نہیں لاتے، آپ اسی پریشانی میں اپنے کو کہاں تک پگالیں گے؟ ایسا نہ کریں۔ بتاؤ، یہ تھوڑی بات ہے اتنی آیتیں آنی ہیں۔ پھر آقا سے ایسی محبت کی باتیں کرنی، اس میں یہ نہیں کہ بس ایک جیسے کوئی خادم ہوتا ہے، جیسے دو گہرے دوست ہیں، آپ نے دیکھا ایسے ہوا، پھر آپ نے دیکھا یہ کیا ہے، پھر آپ کو یہ ایسے کہیں گے، یہ ترجمے ہیں قرآن کے۔ اتنی باتیں جیسے دو دوست بیٹھے ہوتے گہرے، ہاں، اور یہ دوستی ظاہر بھی خدا نے کی، عرش پہ گئے اکیلے ہی بیٹھے تھے نا دو دوست، دیکھیں آپ۔ اور دوستی کا غیرت آدمی کبھی بڑا بے تکلف بولتا ہے گہری محبت کی وجہ سے۔ تو جنگ بدر میں آقا جی نے کیا کہا تھا؟ کوئی رکعتیں نہیں پڑھی، کوئی دعا کا مضمون اور طریقہ نہیں بنایا اس وقت کہ نمازیں پڑھی جائیں دعا کے نام۔ جیسے کوئی کسی دوست سے محبت سے جا کے پکڑ لیتا ہے کسی دوست کو، تم نے یہ کام کرنا، نہیں کرو گے تو کرنا پڑے گا تم۔ ایسے آقا جی نے اللہ سے معاملہ کیا، وہ آپ کی اس کی تفسیر کرنا تم کافر ہو جاؤ گے، تفسیر نہیں کرنی ایسی بات۔ تو آقا جی جنگ بدر میں کہا اللہ تعالیٰ کو میرے ساتھ جو محبت والے ہیں، ان تہلک هذه العصابہ، اگر ان کو تو نے ہلاک کیا، فتح نہ دی، ان کو سرخ نہیں کیا، لن توبت بعد اليوم ابدا، آج کے بعد کبھی کوئی آپ کو عبادت ہی نہیں کرے گا، آپ کا عبادت والا مسئلہ سب ختم ہو جائے گا۔ اتنے زور سے بات کی، کوئی نبی ولی نہیں کر سکتا ہے، یہ تھوڑی بات ہے۔ لن توبت بعد اليوم ابدا، کہ آج آپ نے یہ کام کرنا ہے، میں ان کو لے کے آیا، یہ میں سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت میں دنیا میں ہی ان کو سرخرو کر دیا کہ جب قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، سفارشیں ہوں گی، شفاعت، اور جب ہوگی نہ ہوگی تمہارا کام ہو گیا، تم جنتی جو مرضی کرو۔ تو پھر آقا جن کا اللہ تعالیٰ ان اللہ اطلع علی اہل بدر، خدا نے اہل بدر کی طرف نگاہ رحمت ڈالی اور کہا اعملوا ما شئتم، جو مرضی کرو، قد غفرت لکم، تمہاری بخشش ہو چکی ہے، تمہاری کوئی میزان مثقال ذرہ نیکی بدی کا، قبر کا، حشر کا کچھ نہیں، سب ختم کر دیا، تم جاؤ بس بری ہو۔ تھوڑی بات ہے، یہ وسیلہ نہیں تھے، کتنا بڑا کام ان کا ہو گیا، دنیا آخرت کا سارے مسئلے ہو لگے، اور دنیا بھی ان کو چھوڑ گئے تو فتوحات ہوتی نہیں۔ اللہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، کھانا دینا، انہیں وفا کی ہے میرے ساتھ، ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، کپڑا ان کو دینا، اور روتے سے چادر گرتی تھی، ابو بکر آپ کے پیچھے سے کندھے پہ ڈالتے تھے، اور آپ خدا سے اتنے روٹھے ہوتے اور ایسی باتیں محبت گہری کی کرتے تھے کہ آپ کی عبادت نہیں ہوگی اگر تو نے آج، یہ دعا ایسے تو نہیں ہوتی اگر تو نے ایسے کیا، آج میری بات آپ کو ماننی ہے، اللہ نے کہا ہم تو پہلے ہی مانے ہوئے ہیں پیارے، پہلے ہی جو مرضی ہے منوا لو، آج منوا لو، کل منوا لو، قیامت کو منوا لو، ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں، اور آپ کو کہہ بھی دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو خوشی رکھے گا، راضی رکھے گا۔
لیکن کچھ باتیں ہمارے آپ کے درمیان میں مسجد کے ساتھ سے جس میں معلوم ہوتا ہے نہ بتایا کریں ان کو، یہ کہیں پھر بگڑ نہ جائیں۔ آپ جو کچھ کروائیں ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے اپنے درمیان میں بھی کچھ رکھیں۔ اللہ رسول نے بڑی باتیں چھپی ہوئی ہیں جی، بڑی چھپی ہیں۔ مجھے 100% ہم تم بخشے ہوئے انشاءاللہ بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ۔ اب اعمال کی طفیل سے بخشنا، ہمارا بخشانا ہمارا بہت مجھے گناہ بھی ہوتی ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں، خدا بے نیاز بھی ہے، چاہے کہ بے نیازی دکھا دے، ساری عبادت ہی گئی، چاہے گناہ نہیں کی۔ بس ہم کہیں ہم آقا کو لے کے آئے، اب ہم سے کیا پوچھتے؟ اللہ کہا کہ آپ کچھ نہیں پوچھتے، جاؤ جنت میں، ہم تو ان کو لے کے آئے ہیں۔ دنیا مجرم اور سفارش لے کے جاتا ہے، اس کو پوچھتے نہیں ہیں جی، جتنا کہتے ہیں کہ بات سفارش۔ تو ہمارے پاس سفارش ہے حضرت محمد مصطفیٰ، ہم تو بچ کے بچکائے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس پہ بات ختم کرتا ہوں، 9:30 ہو گیا، میں بیمار بھی ہوں، بس میں بیٹھ گیا۔ میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ملیں گے، گل کھلیں گے انشاءاللہ۔ ادھر دیوی ادھر دیوی ادھر دیوی، چاروں طرف آقا ہیں، ہر طرف حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، رحمت للعالمین چھائے ہوئے ہیں ساری کائنات پہ۔ خدا نے کہا چھائے ہوئے ہیں رحمت للعالمین، کہ ماضی نہیں وہ اب بھی موجود ہے، اب بھی بہت کچھ ہوتا کر سکتے ہیں ہر وقت۔ وہ ہیں تھے نہیں، کیوں تم ہر لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے، جس مصیبت سے نکلنا وہ آپ کو نکال سکتے ہیں، جو نعمت چاہیے وہ آپ کو دلا سکتے ہیں، ناممکن کو وہ ممکن کر سکتے ہیں۔ جس میں معجزات آ کوئی چیزیں ناممکن ہیں، ہاتھوں سے چشمے بہانے، یہ ہو سکتا ہے کوئی کرے، لیکن یہاں کیسے لگا دے کو ہو سکتا ہے، تھوڑا سا کھانا اور ہزاروں کو کھلا دینا یہ ہو سکتا ہے، درخت کو کوئی بلائے وہ آ سکتا، پتھر کسی کا احترام کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ، سر ممکن آقا کر سکتے، پھر کیا کچھ نہیں کر سکتے، پھر وہ تھے نہیں وہ ہیں، قیامت تک کے رسول ہیں، تو قیامت تک ان کا وجود ہوگا، وہ تو نشست بدلی ادھر سے ادھر بیٹھے ہیں۔ اسی کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، میری شکل میں شیطانیت، تو پھر ملاقات ہو سکتی ہے، تو یہ کہا صحیح حدیث میں، پھر سوچے نا ان باتوں کو، پھر آپ کیوں نہیں دل میں تمنا پیدا کرتے آپ کی ملاقات ان سے، آپ کی مشکلیں حل ہوں۔ اس سے یہ تو نہیں کہتے دنیا کو چھوڑ دو، وزارت کو چھوڑ دو، امارت کو چھوڑ دو، ریاست کو چھوڑ دو، یہ تو نہیں فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں صحابہ سب کچھ چھوڑ دیتے، حکومت ہی نہ کرتے۔ یہ تو تنگ نظر لوگ ایسے کہتے ہیں جنگل میں جا کے تسبیح پکڑو تب اللہ والا بنتا ہے، بادشاہ بن کے بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقرب بارگاہ الہی بن سکتا ہے، وزیر بن گئے، لیکن آقا سے باغی نہ ہونا۔ انبیاء بادشاہ نہیں ہوئے، وہ اللہ والے نہیں تھے، اولیاء اللہ بادشاہ نہیں ہوئے، اولیاء سے بڑھ کے صحابہ حکومتیں نہیں کی، آقا ان کو ترتیب نہیں سکھائی۔ آپ ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے، لیکن غلام رسول سب سے پہلے بنے، کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں جہاں، سب لوح سب چیز آپ کے لیے مسخر ہے۔ حضرت عمر آقا کے غلام ہی تھے نا، پہلی دفعہ ہی گئے بیت المقدس کی چابیاں لے، ان کا ہم آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے، آپ درگزر فرما، جنگ ونگ کی بات ہی نہیں تھی، 50 سال سے کشمیر کا ہو رہا، 50 سال سے قدس کا ہو رہا ہے، ان کا ایک بات ہے، غلام مصطفیٰ صحیح تھے، ایمان مضبوط تھا، ایمان کے ساتھ پھر دوسرے وسائل بھی ضروری ہیں، اسلحہ ہو، یہ ہو، تعلیم ہو، روابط ہو، سفارتیں ہوں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تمہارے لیے دنیا آخرت میں جگہ نہیں۔ تم نے عہد کیا اللہ سے، لا الہ الا اللہ محمد، یہ عہد کو توڑنا اچھی بات ہے، جو عہد توڑتا ہے اس پر خدا کی لعنت آتی ہے، وہ بے وفا ہے۔ پھر آقا جی سے عہد چھوڑنا، عام مسلمان سے عہد کریں، آپ کا اسلام آپ کو اجازت نہیں، آپ اس سے عہد توڑیں، عہد کے علاوہ کوئی بات کسی سے وعدہ کریں، عہد نہ، اس وعدے کو پورا نہ کریں، اسلام کہتا ہے آپ منافق ہیں۔ اگر کوئی بات کسی کو یقین دلائیں اس سے آپ پھر جائیں، آپ مسلمان پکے نہیں ہیں۔ عہد تو بڑی چیز ہے، خدا کا رسول نے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا، بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سخت سزا ہے کہ تم جو بات کہو کسی سے پھر اس بات کو تم پورا نہ کرو۔ عہد تو دور کی چیزیں ہیں، آپ عہد پورا کریں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں آپ پر خدا کے کامیاب ہیں، نہیں تو کہیں کامیاب مسلمانوں کو نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو سکتی ہے سب وسائل کے باوجود نہیں ہو سکے گی، بیچ میں آپ اللہ رسول کو ضرور رکھیں،
آپ وزیر بنے، امیر بنے، بادشاہ بنے، پھر کچھ بھی بنے، اگر اس چیز کو نظر انداز کیا آپ کی ڈھیل ضرور ملے گی کہ شاید توبہ کر لے راستے میں آ جائے، پھر تو پکڑ پھر آ جائے گی۔ آپ حکومت سے بھاگ سکتے ہیں، دوسری سیاسی پناہ لے سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، آپ خدا سے نہیں بھاگ سکتے۔ لا یفوتہ حارس، کہا زمین آسمان سے نکل کے دکھاؤ جنات انسان تمہاری طاقت ہے، کہاں انسان جا سکتا؟ تمہارا خدا کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کی رحمت کے بغیر۔ لیکن اس کی رحمت غصے پہ غالب ہے، جتنی کرم اور رحم انسان پہ اللہ کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ بہت ہی رحمت والا ہے۔ ناس کا نام لیا، نہیں کہ مسلمان کافر بھی ہیں ان پر بھی بے پناہ رحم کرتا ہے۔ آقا جی نے کہا تم نہیں دیکھتے کافروں خدا کھلاتا ہے پلاتا ہے، صحت اس کے کرم، لیکن آخر نعمتوں کو وہ پوچھے گا روز جزا، روز قیامت، مالک یوم الدین دن قائم کرے گا تو اس دن آدمی پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، آقا کی رسالت کے لیے روشن دلیلیں دی خدا نے بھیجا تاکہ اس کا اعتراف کریں خدا موجود ہے۔ ان خدا تعالیٰ کے تعارف کے لیے، معرفت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا، اور ان سے وہ چیزیں خدا نے صادر کریں قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، جو ثبوت ملتا واقعہ خدا ہے، ان کو دیکھ کر خدا کا اعتبار آیا۔ تو آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، دین دنیا آپ کے لیے سعادت ہو اور آپ کسی مصیبت میں نہ آئیں، بادشاہیت تو اس میں کامیاب ہوں، ریاست تو اس میں کامیاب ہوں، تجارت تو اس میں کامیاب ہوں، ملک میں جیسا چاہیں پارکیں بنائیں، کچھ بنائیں، لیکن خدا رسول کی مخالفت کے معاملے ناراضگی کرنی سب چلے گا۔ اگر خدا رسول کی ناراضگی مول لی ہو کہ جو ہم مرضی کر لیں، ہمارے وسائل سب موجود ہیں، اور اللہ کو راضی نہیں کیا، تو پھر اللہ تھوڑا سا جھٹکا دیتا ہے، اللہ عذاب اور زیادہ نازل نہیں کرتا کہ روز جزا یہاں نہیں ہے وہاں ہے۔ دیکھو عراق کا کیا حال ہوا، دیکھا نا، جسے ناشکری کی خدا کی طرف سے، وہ پارکیں بھی گئیں، وہ رحمت بھی گئی، وہ رزق بھی گیا، کتنی پریشانی ہے۔ وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم کو جو مصیبت آتی ہے تم نے ہمارے ساتھ معاملہ بگاڑا ہوتا ہے، اس کے باوجود جیسی سزا دینی چاہیے وہ ہم نہیں دیتے، ویعفو اکثر درگزر میں رکھتے ہیں، تھوڑی بہت سزا دیتے ہیں، کیوں ماں باپ سے زیادہ خدا رحم، ماں باپ سزا دیتے تھوڑی دیتے پھر معاف کر دیتے، خدا اس سے زیادہ کرم والا ہے، کتنا کچھ ہوتا ہے پھر بھی رزق ملتا ہے، رحمت ملتی ہے، کام چلتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن خدا اٹل فیصلہ کرے گا کہ اتنا تم پر کرم کیا نہیں کیا، فیصلے کا دن آ گیا، تو خدا کر فیصلے کے دن سے پہلے ہم سیدھے ہو جائیں۔ یہ باتیں ہیں، دیکھ لو، اگر آپ کو پسند ہے تو پھر اس چیز کے لیے آپ کو وسائل چاہیے ایمان کے مضبوط ہونے کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی جان بچے، آپ کو تو آپ صحت وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، جی ترتیب رکھتے ہیں دوائیوں کی، پرہیزوں کی، رزق کی، کھانے کی، پینے کی، پھر آپ سے پھر ملچا جو آپ کی صحت ہی نہیں ہے، جان ہی بیمار ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کتنے حکومتیں انتظام کرتی، پانی اچھا ہونا چاہیے، کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے، نظام اچھا۔ ایسے ایمان کے لیے بھی وسائل ہیں، جیسے جان کو بچاتے سے ایمان کو بچانا، اس کے لیے روحانی غذا ہے، ذکر کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، دعاؤں کو نہیں چھوڑنا، کہ تمہارے اندر کے دشمن جراثیم شیطان اور نفس تم کو تباہ نہ کر دے، وہ اعمال نہ کر بیٹھو جس سے تم پر خدا کا انتقام دنیا میں شروع ہو جائے۔ جیسے جان کو بچانا ہے ایسے ایمان کو بھی بچانا ہے، جان کی حفاظت کے لیے دوسرے وسائل ہیں، ایمان کے وسائل کے ذکر، اذکار اور آقا جی کی محبت اور طاعت، اس میں لگو گے، اگر تمہارا ایمان بچ گیا تمہاری جان بھی بچ جائے گی، تمہارا مال بھی بچ جائے گا، تمہارا ملک سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر ایمان نہیں بچایا تو تمہاری جان پہ بھی مصیبت، تمہارے ایمان پر، تمہارے مال پر بھی مصیبت، تمہارے ملک میں مصیبت، تمہارے آپس میں بھی پھوٹ، کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ اب یہی حال ہے نا۔ ہاں تو اس طرف مضبوط ہو جائیں، پھر چاہے ڈگری لیں کچھ لیں، آپ کے لیے ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے، ہاں بہار ہی بہار۔